تو سکسس کی ڈیفینیشن ہے یعنی کامیابی کی، یہ کس نے دی ہوئی ہے آج؟ یہ کس نے دی ہے؟ ہم نے کہاں سے لیا؟ آج کامیابی کیا ہے؟ آج کے دور میں کامیابی کیا ہے؟ اس ڈپارٹمنٹ میں ہو، اس یونیورسٹی میں ہو، یہ کامیابی ہے۔ اس کے بعد اس کمپنی میں نوکری کرو، یہ کامیابی ہے۔ پھر یہ گاڑی ہوگی تو کامیاب ہو، یہ موبائل رکھو گے تو کامیاب۔ آج لوگ کیسے کامیابی کو طے کرتے ہیں؟ ان برانڈ سے جو انہوں نے بنائے ہیں، یعنی انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے کس کا؟ کامیابی کا۔ یہ ہے کامیابی جو دنیا دے رہی ہے، اور اسی میں سب بھاگ رہے ہیں، اسی میں بھاگ رہے ہیں۔ اب آئیں اس طرف، یہاں کامیابی کیا ہے؟ یہاں کامیابی یہ ہے، اللہم ارزقنا شہادہ، پروردگار میرے رزق میں شہادت لکھ۔ اب دو مختلف معاشرے ہیں نا، یہ دو مختلف معاشرے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں، ہماری زندگی میں دعاؤں میں شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سے پتہ چل جائے گا۔ ابھی میں بولوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت عطا کر، ہاں یہ لگ رہا ہے کہ شہیدوں کا معاشرہ ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ آسان تھوڑی ہے۔ اب آپ جان دے دیں، سب لے لو، جان نہیں دے دیں۔ جان دینا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایسے مقصد کے لیے جان دے رہا جس مقصد کے لیے کائنات خلق ہوئی ہوئی ہو۔ آسان کیوں؟ آپ محرم ہر وقت امام کا غم کیوں؟ کیونکہ امام نے جان کس کے لیے دی ہے؟ دنیا کے لیے نہیں، اس ہدف کے لیے جس کے لیے کائنات خلق ہوئی، اس خدا کی خاطر اپنا سر دیا۔ اب یہاں پر یہی تو دو دیکھیں، آج دنیا شہید پرور نہیں بنائے گی آپ کو، دنیا نہیں بنائے گی آپ کو، دنیا آپ کو دنیا کی طرف کھینچے گی۔ دنیا بولے گی بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں پڑھا، آپ بہترین پڑھائیں، بہترین ایجوکیشن ہو، سب کچھ ہو، لیکن جتنا بڑا ہوتا جائے اتنی اس کی امام کی معرفت بھی بڑھنی چاہیے، تاکہ یہ کسی بھی مقام پر پہنچے اور اسے ایگزٹ لینا پڑ جائے شہادت کی طرف تو یہ لے سکے۔ یہ نہ ہو کہ اب تو میں پڑھ لکھ چکا ہوں، اماں پہلے بولتی، اب تو میں ایک بڑی کمپنی کا جو ہے وہ بن چکا ہوں، سی او، اب تو میں مینیجر ہوں، اب تو میں ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں بہت بڑا، اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں شہادت؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو گریہ کیا وہ ایسے ہی تھا۔ جس مکتب کا چھوٹا بچہ شب عاشورہ یہ پوچھے چچا صبح ہماری باری نہیں آئے گی، کہا نہیں قاسم 6 مہینے کا علی اصغر بھی جائے گا، یعنی یہ تو حضرت قاسم کہتے ہیں چچا کیا یہ لوگ خیموں تک آ جائیں گے؟ نہیں، خود اصغر جائے گا۔ تو امام اس سے پوچھتے ہیں نا، بتاؤ آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کہا احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، بچوں سے نہیں کہوں گا، میں بڑوں سے کہوں گا۔ زندگی کے 20-30 سال سے تو مجلس سن ہی رہے ہیں نا، اس 20-30 سال کو بھی چھوڑ دیں آپ، 10 سال کو بھی چھوڑ دیں، 5 سال سے تو چلے، 5 سال سے مجلس سن رہے ہیں، عقل اور شعور مل کر ہر سال کتنی مجلس سنتے ہیں؟ 10 نہیں، کم سے کم 50 تو مجلس سن ہی لیتا ہے پورے سال میں آدمی۔ 50 ملٹی پلائی بائی 5، 250 مجلسیں سننے کے بعد کبھی ہم نے یہ کہا موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ کبھی درک کیا موت کو اس طرح؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس مکتب میں داخل نہیں ہوئے، ہم باہر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ وادی دعوت دیتی ہے، آؤ آؤ۔ شرط کیا ہے؟ گردن کٹوانی ہے، گردن اتنی تیار؟ گھبرا گیا آپ لوگ، صلوات بھیجتے محمد والے۔ وہ وادی میں داخل ہو، وادی میں وارد ہو۔ یہ آپ کا بچہ حسن رضا
ایک جوان بچہ آپ سب کی عمر کے برابر وادی میں وارد ہو گیا، وادی میں آیا ہے، عشق کی وادی میں، تبھی تو جان دے دی اس نے اپنی. تبھی تو آسان تھوڑی محرم میں مہینہ ہو، 7 کو ڈوبے، وہ بھی حضرت قاسم والے دن، اور 10 کو باہر آئے اپنے سردار والے دن، اور پھر جنازہ آئے اور ماں یہ کہے کہ ابھی حسین کا غم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے؟ دنیا اس کو ناپ سکتی ہے؟ دنیا تو گئے، جوان تھا مر گیا، کتنی مشکل سے پالا تھا. خدا آپ جوانوں کو سلامت رکھے. دنیا تو یہ کہے گی نا جوان تھا، افسوس ہوا بڑا. افسوس کیسا؟ یہاں ماؤں نے بچے پیدا اس لیے کیے تھے کہ حسین پر قربان ہو. یہاں حضرت ام البنین جب خبر ملی نا مدینہ میں، بشیر نے کہا کہ ایسا ہو گیا، ایک ہی سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو کیا عباس زندہ تھا؟ تصور نہیں تھا عباس کے زندہ ہوتے ہوئے حسین کو کچھ ہو جائے. مائیں ایسی تھیں، انہی ماؤں کو دیکھ کر آج تک کی مائیں جو بی بی زینب کے حرم میں اپنی جانوں کو دے رہے ہیں. امات مغنیہ جوان، باپ بھی شہید، بہت سارے لوگ شہید، ایک بیٹا خوبصورت ترین جوان. آپ اسی تصویریں دیکھیں. جہاد مغنیہ پڑھ سکتا تھا پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں، گولان کی پہاڑیوں پہ جان دے دی اپنی. کیوں؟ کیونکہ اب دوبارہ بی بی زینب اسیر نہیں ہوگی. یہ کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ پھر دنیا ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتی ہے. ان کے مقابلے میں کہاں آئے گی دنیا؟ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. یہ معاملہ کوئی اور معاملہ ہے. 2 بھائی تھے کم کے، دونوں کی عمر 24-25 سال ہے جب شہید ہوئے ہیں. دونوں کا میڈیکل یونیورسٹی میں فرانس میں داخلہ ہو گیا. آج تک ایڈمیشن پڑے ہوئے میوزیم میں. دونوں ایڈمیشن پہ جا رہے تھے میڈیکل پڑھنے، جنگ شروع ہو گئی. دونوں بھائی گئے، مہدی زین الدین اور اس کا بھائی، اور کمانڈر تھا جو لشکر تھا علی ابن ابی طالب، اس کا کمانڈر تھا. وہ اس وقت کہتا ہے، آپ سوچیں کون لوگ تھے، وہ کہتا ہے کہ تم کسی زمین کے لیے نہیں لڑ رہے، تم مستضعفین جہان کے لیے لڑ رہے ہو. اور کہا جب دونوں کے جنازے آئے تو ماں نے کیا کہا؟ کہا کہ اگر میرے اور بھی بچے ہوتے. تو یہ کہاں سے یہ شہادت آپ سمجھ نہیں رہے. میں آپ کو زیادہ سنانے نہیں آیا، مجلس آپ سنتے رہتے ہیں، آن لائن ہے، میں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی مجلس سے پڑھ رہا ہوں. آپ کیونکہ بہرحال شہید کی مجلس ہے تو میں نے اللہ بہرحال شہادت کو سمجھیں. شہادت وجود سے باہر آنے کا نام ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں، نہیں، جو کچھ کر سکتے ہو کرو. بہترین دنیا کے آپ کا مطلب ہے صرف وہ شہید ہوتا ہے کہ جو بدلنا. آپ خود دیکھیں کہ بہترین ڈاکٹر شہید ہوتا ہے، بہترین سائنٹسٹ شہید ہوتا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ شہید ہو. شہید مصطفیٰ روشن جوان ہے، 32 سال کا، نیوکلیر سائنٹسٹ ہے. جب اپنی یونیورسٹی میں تو کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے یہ جو ہمیں امام زمانہ تک لے کے جائے. وہ کام کیا. آپ دیکھیں نا، ایسا کام کیا کہ دشمن گھر آ کے مار کے گیا ہے. کوئی تو ایسا کام کر رہا تھا نا جس کو روکنا پڑا انہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں، آپ کو اپنی ایجوکیشن سسٹم آپ کو اوپر لے کر آنا ہے اور شہید پرور بنے، شہداء کو زندہ کرے. اس قوم نے اپنے شہداؤں کو زندہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں وہ کھڑا ہے. کم جیسا شہر جو کہ مراجوں اور آیت اللہوں کا شہر ہے. کس کا شہر ہے؟ مراجوں اور آیت اللہوں کا. اس شہر کے داخل ہونے کے دروازے پر کسی مراجے کی تصویر نہیں ہے، حسین فہمیدے کی تصویر ہے. حسین فہمیدے جو 13 سال کا شہید ہے. کیوں؟
کیونکہ ان کے خون کی وجہ سے حوضہ بچا ہوا ہے. حسین فہمی تھے 13 سال کا لڑکا, اور امام خمینی کہتے ہیں یہ میرا رہبر ہے. ایسے نہیں کہا ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے, ورنہ عدالت ساکت ہو جائے گی مہاراج. کہا یہ میرا رہبر ہے. خوب شہید پرور بنے, شہداؤں کو زندہ کریں, شہداؤں کی داستانیں, جو معاشرے کے شہید ہیں, جو قوم کے شہید ہیں, شہید عسکری رضا, شہید استاد سبت جعفر, شہید عارف حسینی, شہید ڈاکٹر نقوی, اور بہت سارے شہید. جایا کریں وادی حسین میں شہداؤں کی قبروں پر. ضروری نہیں ہے اپنی امی کی قبر سے فاتحہ پڑھ کے واپس آ جائیں ابو کی قبر پر, وہ تو سب دنیا سے جا چکے ہیں. شہید تو زندہ ہے, جائیں توسل کریں. میں جب بھی جاتا ہوں میں استاد سبت جعفر کی قبر پہ توسل کر کے آتا ہوں, کہتا ہوں میں وہی کام کر رہا ہوں جو آپ نے کیا تھا. آپ تو چلے گئے, اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے وہ مردہ ہے. بل احیاء, بلکہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون, اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے. رزق پا رہا ہے, مانگیں آپ اس سے. بولو استاد آپ کے پاس تو رزق ہی رزق ہے. استاد تو خود کہتے تھے ہم تو چلے بھی جائیں گے تو ہم تو ادھر بھی اہل بیت کو شعر سنائیں گے, منقبت سنائیں گے, تو ادھر بھی لکھ ہی رہے ہوں گے ظاہر ہے. تو جو ادھر لکھ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا, تو ہم کہتے ہیں کچھ ہمیں بھی دے دیجئے. شہید ہے, شہید سے توسل کر کر. میں ہمیشہ, آپ سوچیں ہمارا حوضہ اتنا بڑا, شہیدوں کی قبریں آج تک مل رہے ہیں, ان کے جو بدن ہے آج تک کتنے سال ہو گئے, کئی سال ہو گئے, لیکن کیونکہ مائنز بچھی ہوئی تھیں تو قبریں نکل نہیں سکتی. باڈیاں, اب باڈیاں نکلتی ہیں, کبھی کچھ نکلتا ہے کبھی کچھ نکلتا ہے. تو ایک دفعہ کچھ باڈیاں نکلی تو ہمارے مدرسے کے جو پروفیسر پرنسپل تھے سیکنڈ, انہوں نے اس آرگنائزیشن سے کہا کہ کچھ جنازے ہمیں دے دیں, کیونکہ وہ شہیدوں کا پتہ نہیں چلتا تھا, نہ نیم پلیٹ ہے نہ کچھ ہے, تو گمنام شہدا یعنی جن کا نام نہیں ہے. تو کہا کچھ ہمیں دے دے. کہا بہت ساری آرگنائزیشن لائن میں لگی ہوئی ہیں کہ شہیدوں کو ان کے دروازوں میں دفنایا جائے. کیوں؟ خوب یہ راز ہے. تو ہمارے وائس پرنسپل نے کہا کہ ہمیں 5 جنازے ہمیں دے دے. کہا ہمارے پاس 5 جنازے دینے کا نہیں ہے ہمارے پاس. تو کہا استخارہ کریں. استخارہ کیا تو قرآن کی آیتیں آئیں, موسیٰ و ہارون, موسیٰ و ہارون, یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کا ذکر آیا. تو کہا 2 جنازے دیں گے آپ کو. 2 گمنام شہداء ہمارے مدرسے کے باہر دفن ہے دروازے پر. کیوں؟ کہ جب بھی میرے جیسا ایک نادان طالب علم داخل ہو تو دیکھے کہ ہدف یہ ہے, مقصد یہ ہے, یہ جو پڑھ رہے ہو نا ہدف یہ ہے. اور ہم بھی توسل, ہم بھی, میں جب بھی جاتا ہوں توسل کرتا ہوا, تو آپ کے کام ہے یہ سب, کوئی مشکل ہے تو آپ ہی نے حل کرانی ہے. سمجھیں شہید کو عزیزان محترم. شہید سمجھ میں آئے گا تو پھر سید الشہداء سمجھ میں آئے گا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کیا ہے. امام حسین ان الحسین مصباح الہدی, ہدایت کا چراغ ہے عزیزان محترم. آج دنیا میں اگر امام حسین کا ذکر نہ ہوتا تو آج ظلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. بس میں اور آپ کو تھوڑی سی سفر کراؤں گا. مجھے پتا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, وقت ہے, تابوت بھی برآمد ہونا ہے, شب شہادت بھی ہے. عزیزان محترم, اگر آج حسینیت نہ ہو تو دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ان کے سامنے میں. کسی نظام میں جرت ہی نہیں ہے. جس نظام میں حسینیت پائی جائے, جس میں شہادت کا جذبہ پایا جائے, وہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے مارو جو مارنا ہے, کر لو جو کرنا ہے. کیونکہ دنیا تو دنیا کے لیے, ان کے لیے سجدے کی, ان کو تو موت لگتی ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ یہی واحد مکتب ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے.